بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے تیسرے لیسن یا درس پر مشتمل ہے۔ اس کورس میں ہر عمر کے افراد کے لیے قرآن مجید کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کا بہت ہی اچھا موقع ہے۔ ایمان افروز چینل کے اس قابل فخر سلسلے میں قرآن مجید کا ناظرہ، مشکل الفاظ کے معنی، اردو اور انگلش دونوں ترجمے اور مختصر تفسیر، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ دوسرے لفظوں میں قرآن مجید کی آل ان ون لرننگ ہے۔ اس سے قبل یوٹیوب پر اس طرح کا کوئی قرآن فہمی کا چینل موجود نہیں ہے۔ اس مقدس دینی اور معلوماتی قرآن فہمی کے سلسلے سے ضرور فائدہ اٹھائیں، خود بھی قرآن مجید سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی ضرور سکھائیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے قرآن مجید سیکھنا اور دینی تعلیم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ایمان افروز چینل کے محترم ناظرین اس سنہری موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کار خیر میں مجھے آپ سب کا تعاون درکار ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے اس چینل کی حوصلہ افزائی بھی کریں۔ تو چلتے ہیں محترم ناظرین، بلا تاخیر آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مصلحون الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ آئیے محترم ناظرین، اب جو اس متن میں رموز اوقاف یا علامات آئی ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ میم جیسا کہ مومنین کے بعد آئی ہے، یہ علامت وقف لازم کی ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ اگلی علامت جو مختلف مقامات پر آئی ہے وہ جیم ہے۔ یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہریں تب بھی جائز ہے۔ اگلی علامت ہے طا، جیسا کہ وما یشعرون کے بعد ہے۔ یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے لیکن عبارت کا مطلب ابھی مکمل نہیں ہوتا، یعنی مطلب کے لحاظ سے کلام چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لا کی علامت مختلف مقامات پر آئی ہے، تو یہ کہیں آیت کے اوپر ہوتی ہے، کہیں عبارت کے درمیان۔ اگر آیت کے اوپر یعنی آیت کے آخر میں ہو تو ٹھہر سکتے ہیں، اور اگر عبارت کے درمیان ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ آئیے محترم ناظرین، اب الفاظ معانی کی طرف چلتے ہیں۔ یقولو کہتا ہے، ہی سیز، بالیوم الآخر روز آخرت پر، ان دا ڈے آف ججمنٹ۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، دے ڈیسیو۔ انفسہم وہ خود، دے دیم سیلوز۔ ما یشعرون شعور یا سمجھ نہیں رکھتے، دے ڈو ناٹ ریئلائز اور دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں، ان دیئر ہارٹس۔ فزادہ پس بڑھا دی یا اضافہ کر دیا، سو اللہ المائٹی انکریزڈ، علیم دردناک، پینفل۔ کانو یکذبون وہ جھٹلایا کرتے تھے، they used to falsify۔ قیل لہم ان سے کہا جائے یا کہا جاتا ہے، said to them لا تفسدوا فساد یا بد امنی نہ پھیلاؤ، do not create or do not spread mischief or disorder۔ مصلحون ہم صلح قائم کرنے والے ہیں، we are reformers۔ الا خبردار، beware۔ مفسدون فساد پھیلانے والے، مسچیف میکرز۔ لا یشعرون شعور نہیں رکھتے، دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ۔
اب چلتے ہیں اس متن کے اردو ترجمہ کی طرف۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو فریب دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو فریب اور دھوکہ دینا چاہتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی اور کو نہیں بلکہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مرض بڑھا دی ہے، اس میں اضافہ کر دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا يكذبون، اس وجہ سے کہ وہ حق کو جھٹلایا کرتے تھے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی تو ہیں جو صلح کرنے والے ہیں، خبردار یہی ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن اس چیز کا شعور نہیں ہے ان کو۔ اب انگلش ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، and amongst the people are those who say, we believed in Allah and in the day of judgment, فَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, but actually they do not believe. يُخَادِعُونَ اللَّهَ, they try to deceive Allah Almighty, and those who truly believe, but in fact they do not deceive anyone but themselves, and they do not understand this. فی قلوبہم مرض، in their hearts there is a disease، فزادہم اللہ مرضا، so Allah has left their disease to increase، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، and for them there is painful torment، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، for the lies they used to tell، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، and when they are asked not to spread disorder in the land، قالوا انما نحن مصلحون، they say it is we who are the reformers، الا انہم هم المفسدون، beware it is they who spread disorder in the land، ولكن لا يشعرون، but they do not realize، they do not understand۔ محترم ناظرین، اب آئیے اس متن کی مختصر تفسیر بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ کریم نے ان آیات مبارکہ میں منافقین کی اصلیت سے پردہ اٹھایا ہے، یہ اس میں منافقین کا ذکر ہے، اور اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ظاہراً بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے، دل سے انہوں نے ایمان کو، اسلام کو تسلیم نہیں کیا۔ ان منافقین کا ہجرت مدینہ منورہ سے قبل نشان نہیں ملتا، کیونکہ وہاں دنیاوی مفاد کی خاطر اور خود کو سکون اور آرام میں رکھنے کے لیے یہ لوگ خاموش تھے، اس لیے مدینہ منورہ آ کے ان لوگوں نے سر اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اصلیت سے پردے ہٹائے۔ تو ان آیات مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے قول و فعل کا تضاد ظاہر فرما دیا ہے، ان کے جو ناپاک عزائم ہیں اسلام کے خلاف، وہ دنیا کو پیشگی دکھا دیے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ لوگ اتنے نادان ہیں، اتنے ناسمجھ ہیں کہ اپنی طرف سے تو یہ اللہ تعالیٰ کو، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ خود دھوکے میں ہیں، حقیقت میں یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس چیز کا ان کو سمجھ اور ادراک ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کریم تو سب کچھ جانتا ہے، دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، ان کے دلوں کے اندر جو ناپاک عزائم یہ دلوں میں لیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ان کی جو فریب دہی ہے، ایذا رسانی ہے، جو مسلمانوں کو یہ تکلیف دیتے ہیں اور ان کے خلاف بغض و عداوت رکھتے ہیں، اسلام کی مخالفت پہ تلے ہوئے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا مرض قرار دیا ہے، اور جب یہ اپنے ارادوں میں ناکام اور نامراد ہوتے ہیں تو ان کا یہی مرض بڑھ جاتا ہے، یہ بغض و عناد میں اور زیادہ دل میں کڑنے لگتے ہیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ان کا مقدر ہے،
آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ حق کو جھٹلاتے تھے اور حق کی مخالفت کرتے تھے، سچے دل سے اسلام لانے اور ایمان قبول کرنے کی بجائے یہ ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش میں رہتے تھے، تو اس لیے ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب ان سے دنیا میں قیام امن کے لیے ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم فساد پیدا نہ کرو، زمین میں بد امنی نہ پھیلاؤ، تو یہ الٹا اپنے آپ کو مصلح قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح اور امن قائم کرنے والے ہیں، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے اس کے مصداق یہ خود کو مصلح قرار دے دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کی ان باتوں میں نہیں آنا، حقیقت میں یہی فسادی ہیں، بد امنی اور فساد پھیلانے والے یہی لوگ، لیکن انہیں اس بات کی خبر نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں سچے دل سے اسلام پر، ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بھی بالایمان فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی میں بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔